بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ مطلب بتاؤ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آج کوئی گھر، کوئی خاندان، کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی گاؤں، کوئی شہر بے دینی کی آگ سے محفوظ نہیں ہے۔ بے دینی کی آگ سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ بات کا کیا مطلب ہے؟ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات میں۔ اللہ کے حکموں پہ عمل نہیں کرنے کا نتیجہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج حد سے زیادہ گمراہی کیوں؟ آج حد سے زیادہ ظلم کیوں؟ آج حد سے زیادہ بے رحمی کیوں؟ آج حد سے زیادہ حسد، نفرت، کینے، کپٹ کیوں؟ آج حد سے زیادہ قطع رحمی کیوں؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اللہ کے حکموں کو نہیں ماننے کا نتیجہ ہے۔ نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے حکموں کو نہیں ماننے کا نتیجہ ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہم یہ نہیں مان رہے، یہ قبول نہیں کر رہے کہ یہ اللہ کے حکموں کو نہیں ماننے کا نتیجہ ہے۔ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ غور کیجیے اس بات میں۔ ہم سب اپنے فریضے سے، اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ کے بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے۔ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو پھر وہ بات ہوئی نا، اگر ہم امر بالمعروف کرنے بیٹھ جائیں گے، اگر ہم کسی کے اوپر ایک انگلی اٹھائیں گے تو 3 ہمارے طرف اٹھیں گی، سامنے والا ہم کو اپنے گریبان میں جھانکنے کو لگے گا۔ اس کے واسطے چپ بیٹھو۔ ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول یہ ہے کہ چپ بیٹھو، تم بھی چپ بیٹھو، ہم بھی چپ بیٹھیں گے، جو بھی چلتا ہے چلنے دو۔ اس نظریے سے منع کیا اسلام نے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اگر یہ والا اصول اپنائے ہوتے کہ چپ بیٹھو، تو دین بنتا بھی نہیں، دین پھیلتا بھی نہیں اور ہمارے تک آتا بھی نہیں۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات۔ امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم دو اور نہی عن المنکر، برائیوں سے روکو۔ یہ ہے دعوت کا پہلی شرط۔ اچھی طرح سے غور کیجیے۔ ہر کوئی اس میں لگے لائے، اسی طرح ایمان کی بھی بات ہے۔ تمام تر ریالٹی ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ ایمان کی حقیقت کی ساری کے ساری ریالٹی ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ ہم کھانے سے بھوک مٹاتے، اس کا مزہ لیتے، پانی سے پیاس مٹاتے، پیاس بجھاتے، ہر حقیقت کو محسوس کر رہے، آنکھوں سے دیکھنے کا کام لیتے، کانوں سے سننے کا کام لیتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ہر مزہ لے کے بھی ہم اللہ کو بھول گئے۔ ہمارے ایمان ہمارے اندر کی فکر کو جگانے میں ناکام ہو رہے۔ کیوں آئے معلوم نہیں، کیوں گئے معلوم نہیں۔ کیا ہم بے مقصد ہیں؟ ہمارا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی وہ مخلوق جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی صلاحیتیں رکھی ہے،
اس کو دیکھنے والا بنایا، اس کو سننے والا بنایا، اس کو بولنے والا بنایا، اس کے ہاتھ پاؤں میں ہلنے چلنے کی طاقت دی۔ دنیا کے واسطے وہ بڑے بڑے انجام کارنام دیتا ہے، دنیا میں بڑے بڑے کام کر کے بتاتا، لیکن اللہ اور آخرت کے واسطے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آنکھیں ہو کے اندھا، کان ہو کے بہرا، سب کچھ کرنے والا ہو کے بھی کچھ نہیں کرنے والا ہے۔ کیونکہ اس کے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات میں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت، ہمارے رب نے ہم کو اس لیے زندگی اور موت دی تاکہ ہم کو آزمائے کہ ہم میں سے کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے، ہم میں سے کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بہتر عمل کرنے کا طریقہ سکھانے کے واسطے بھیجے گئے۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات میں۔ اپنے آپ کو اپاہج اور مفلوج سمجھنا بند کیجیے، کیونکہ یہ کچھ کرنے کا وقت ہے۔ اے اللہ، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کریں۔